السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین وخیر الناصرین. قال امام رضا علیہ السلام لیس منا من ترک دنیاہ لدینہ ودینہ لدنیاہ. امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ دیتا ہے دین کی وجہ سے، تو دین کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی وجہ سے، یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں ہم میں سے نہیں ہیں. اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیں اور عزلت نشین ہو جائیں، کہیں کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں، گھر بار چھوڑ کر، رشتے دار چھوڑ کر، دور دراز کہیں جگہوں بیابانوں میں، کونے میں، پہاڑوں میں چھپ کر خدا کی عبادت کریں. اس سے منع کیا گیا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، سارا وقت اپنا دنیا کو لگاتا ہے، دنیا میں جوتا ہے، اس کا فقط کام یہی ہے کہ صبح اٹھے، کمائے، کھائے پیے، بچوں کو چیزیں مہیا کرے. خدا اس کی زندگی میں کہاں؟ کہیں نہیں. خدا اس کی زندگی میں نہیں، دین اس کی زندگی میں نہیں. فقط کیا ہے اس کی زندگی میں؟ دنیا ہے. فقط کمانے کے پیچھے، فقط کمانے کے پیچھے، نہیں دیکھتا حلال ہے حرام ہے، نماز کا وقت ہے نہیں ہے، واجبات میری گردن پر ہیں نہیں ہے. سارا وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے گزرتا ہے. یعنی وہ ہے کہ دنیا کو اختیار کر لیتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو دنیا کی خاطر دین چھوڑ دے اور دین کی خاطر دنیا چھوڑ دے. نہیں سمجھنا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جناب سلمان کے بارے میں جب کہا گیا تھا کہ سلمان بن ہے، شاید وہ اسی وجہ سے کہ وہ اہل بیت کی تعلیمات پر پورا عمل کرتے تھے، پورا اترتے تھے. کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے خدا اور اس کے جانشین خلیفہ اہل بیت علیہ السلام ناراض ہیں. ہمیشہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج کے امام زندہ امام جو زمان علیہ السلام وہ راضی رہنے سے. ایسا کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک جناب سلمان فارسی زندہ تھے انہوں نے نہ کبھی رسول کی مخالفت کی اور نہ ہی امام علی کی مخالفت کی. تو بس ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین اور دنیا دونوں رکھنی چاہیے، لیکن دین اور دنیا کو کیسے رکھا جائے وہ فرق کرتا ہے. دنیا کو رکھا جائے دین کے لیے، لیکن دنیا کو مزرعۃ الآخرہ بنایا جائے، دین کے لیے سہارا بنایا جائے. یعنی آپ دنیا میں رہیں، زندگی کریں، پیسہ کمائیں، اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ دین پر عمل بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ، اور اسی دنیا کو اپنے آخرت کے لیے سرمایہ بنائیں. کیونکہ آخرت میں جو بھی چیز ہمیں ملنی ہے وہ اسی دنیا کی بدولت ملنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کریں کچھ اور ملے کچھ اور، وہ وہاں کچھ اور نہیں. جو یہاں ہم بوئیں گے، جو اگائیں گے، وہی وہاں اگر ملے گا. دونوں میں کوئی ایک قسم کا گہرا تعلق ہے. تو بس دین کی وجہ سے دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے اور دنیا کی وجہ سے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ضرور پڑھیے محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. کہاں تک پڑھا تھا کل؟ کوئی لکھ کے بھیجے گا صفحہ نمبر؟ کہاں تک پڑھا تھا؟ پیج نمبر 88.
صحیح 88 پر مسئلہ نمبر سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ چاہے نماز ہماری قضا نماز ہو یا ادا والی نماز ہو، یعنی ایسی نماز جس کی ادا کی نیت خدا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ نماز جو قضا ہو گئی تھی ہم سے پہلے چھوٹ گئی تھی ابھی اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا دونوں میں فرق ہو سکتا ہے بلند آواز اور کم آواز پڑھنے کے حوالے سے؟ مطلب جس طرح ہم نے کہا تھا کہ 3 نمازیں ایسی ہیں جس کی شروع کی 2 رکعتوں میں مرد جو ہے بلند آواز میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور خاتون اور عورت کے لیے اختیار ہے کہ وہ بلند آواز میں پڑھے یا کم آواز میں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قضا نمازوں میں کیا ہے صورتحال؟ اگر مثلا مغرب، عشاء یا جو ہے وہ اس کے علاوہ صبح کی نماز ہے، اس میں قضا نماز ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ آیا اس میں بھی وہی ہے کہ مرد جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھے گا اور خاتون کو، عورت کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ بلند آواز میں پڑھے یا کم آواز میں؟ اگر نام محرم آ جائے تو پھر کم آواز میں پڑھے گی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں وہی کام ہوگا، چاہے قضا نماز ہو یا واجب ادا نماز ہو۔ کہتے ہیں کہ واجب نمازوں میں جہر و اخفاء کے واجب ہونے میں ادا و قضا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے نماز قضا احتیاطاً پڑھی جا رہی ہو، تو بس لہٰذا قضا اور ادا والی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اب بیان کر رہے ہیں کہ کم آواز میں پڑھنا یعنی اخفاء، اور اس کا کیا مطلب ہے اخفاء کا؟ اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انسان آواز کے بغیر پڑھے، کوئی آواز نکالے ہی نہیں، بالکل خاموش ہو، یا نہیں فرق کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اخفاء کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل آواز کے بغیر نماز پڑھیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو ظاہر نہ کریں۔ ابھی ہوا ہے پہلے نہیں بتا رہا تھا صحیح، چلے نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ شان عباس کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح شروع کریں؟ شان عباس سارے کہاں چلیں گے دوست؟ اپنی ویڈیو دیکھیں۔ صحیح، اب تھے اس کے کہ اخفاء اور جہر کا کیا مطلب ہے، یعنی آواز کم کر کے پڑھنا نماز میں یا آواز کو بلند کر کے پڑھنا، ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اخفاء کا معیار جوہر صدا کو ترک کرنا، یعنی بالکل آواز کے بغیر پڑھنا نہیں ہے۔ اخفاء کا مطلب بالکل یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد جوہر صدا کو ظاہر کرنا نہیں ہے۔ یہ آپ جو الفاظ ہیں ان کو ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی تھوڑے ہلکی آواز، دھیمی آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن اس کو آپ بالکل ظاہر کریں یہ نہیں ہے۔ اور جہر کا معیار آواز کے جوہر کا اظہار کرنا ہے، یا وہ جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز میں جب پڑھ رہے ہیں تو ان الفاظوں کو، اپنی آواز کو ظاہر کریں، لیکن جو ہے وہ بالکل بعض اوقات پڑھتے ہیں سیٹی جیسی آواز آتی ہے، وہ ہوا جیسی، تو وہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس بات میں آ جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ نماز وہ بلند پڑھنا چاہیے اگر جان بوجھ کر آہستہ پڑھے، یا جس جگہ آہستہ پڑھنا چاہتے اگر جان بوجھ کر بلند پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو تو نماز صحیح ہے۔ اگر حمد و سورہ کے درمیان متوجہ ہو غلطی کی ہے تو ضروری نہیں کہ جس مقدار کو دستور کے برخلاف بلند یا آہستہ پڑھا ہے اس مقدار کو دوبارہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ معمولاً مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات جہاں ہمیں
بلند آواز میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہاں اخفاق کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کم آواز میں نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں ہمیں جو ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے وہاں بلند پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا ظہر اثر میں بعض وقت کہتے ہیں نا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے بھولے سے انسان بلند پڑھ لیتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو نماز باطل ہے، اگر بھول کر یا مسئلے کے نہ جانے کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں متوجہ ہو جائے کہ میں نے یہ سورج جو ہے یا عام کو جو ہے بلند آواز میں پڑھا تھا حالانکہ کم آواز میں پڑھنا چاہیے، تو ایسا نہیں کہ دوبارہ اس کو پھر تکرار کرے اور کم آواز میں پڑھے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب معمول سے زیادہ آواز کو اونچا کرنا یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ہے وہ چیخ کر پڑھیں، بلکہ ایک معمولی سی آواز کی جو ہے وہ حد تک جو ہے نا بلند ہو، ایسے نہیں وہ چیخنا شروع کر دیں۔ بلند آواز پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ چیخ کر نماز پڑھیں، چیخ کر نماز پڑھنے سے جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد واجبات قرات، یعنی قرات کی جو واجبات ہیں، کہتے ہیں کہ قرات میں واجب ہے کہ کلمات کا تلفظ کیا جائے اس طرح کہ اس پر قرات صادق ہے۔ اس لحاظ سے قلبی قرات یعنی حروف کا تلفظ کیے بغیر دل میں دہرانے پر قرات کا عنوان صادق نہیں آتا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دل میں قرات کرے، دل میں ہی پڑھتا رہے سورہ حمد کو اور کوئی بھی سورہ کو، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اتنی مقدار میں آپ تلفظ کریں کہ آپ کی اس پر قرات کا نام صدق آ جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ قرات کے صادق آنے کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور زبان پر جاری کر رہا ہے، اگر کان کے بھاری پن میں مطلع نہ ہو یا شور شرابہ نہ ہو، خود سن سکے۔ یعنی آواز کے ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان اتنی بلند آواز کرے کہ خود سن سکے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل چیخیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اتنی کم آواز میں پڑھے تو خود بھی نہ سن پائے۔ تو بلند آواز اور جہر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چیخے، اور اتنا کم بھی نہیں ہے کہ خود بھی نہ سن پائے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اگر کوئی گنگا ہونے کی وجہ سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا لیکن اس کا ذہن سالم ہے، اگر نماز کو اشارے کے ساتھ پڑھے تو کہنا صحیح اور جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے گنگا شخص سے بول تو نہیں سکتا، اب اس سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ جو ہے وہ حمد کی قرات کرے یا کوئی سورہ کی قرات کرے، تو بس اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی نماز پھر صحیح ہوگی، اس کو فقط کیا کرنا ہے، ذہن کے اندر ان الفاظوں کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ قرات صحیح اور غلطی کے بغیر ہو۔ اگر کسی طرح سے بھی صحیح طرح سے سیکھ نہیں سکتا، جس طرح ممکن ہو پڑھے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ با جماع نماز بجا لائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے نہیں سیکھ پاتا، اول تو یہ کہ سیکھنا ضروری ہے، صحیح قرات، صحیح تلفظ جو ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں رکھتے تو زیادہ سیکھنی پڑتی ہے، لیکن اگر نہیں سیکھ پاتا، مشکل ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو احتیاطی مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ پھر نماز کو بجا لائے۔ یعنی جس طرح ممکن ہے، اگر اس طریقے سے نہیں سیکھ پاتا تو پھر کیا کرے گا، جماعت کے ساتھ، اس کے لیے بہتر ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تاکہ اس کو پھر قرات کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور پیش امام کی قرات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو حمد اور سورہ اور نماز کی دوسری چیزیں اچھی طرح یاد نہ ہو اور یاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یاد نہیں ہے لیکن صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اگر نماز کا وقت وسیع ہے تو یاد کرے، تو اگر وقت تنگ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اگر ممکن ہو تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایک انسان ہے نہیں جانتا ہم کو سورہ کو یا دوسرے جو ذکر ہیں نماز کے اندر، تو کیا کرے، کہتے سیکھیں، صلاحیت بھی رکھتا ہے کچھ، اور اگر وقت بھی وسیع ہو، زیادہ ہو، تو جا کے سیکھے۔ اگر نہیں سیکھ پاتا، وقت کم ہے،
تو اس کے لیے پھر بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ قرأت کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ زبان عربی کے صحیح قواعد کی رعایت کرے اور حروف کو ان کے مخارج سے اس طرح ادا کرے کہ اہل زبان اور حرف کے مخارج کو سمجھ سکیں، نہ کسی دوسرے حرف کو۔ یعنی نماز کے اندر ہمیں اتنا خیال کرنا ہے کہ جو ہم قرأت کر رہے ہیں جس سورہ کی نماز کے اندر، اس کے اندر جن الفاظ کی ہم ادائیگی کر رہے ہیں وہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہوں اور حروف کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ اسے کیا کرے، خارج کرے۔ اب جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، سین اور خا میں فرق نہیں کیا جاتا۔ سین بھی ہم جس طریقے سے تلفظ کرتے ہیں اسی طریقے سے خا بھی اسی طریقے سے تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرق نہیں کرتے ہم زیادہ تر اس میں، توسیر نہیں کرتے۔ سین میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک سیٹی سی آواز ہی نکلتی ہے سیٹی کی طرح، وسین، جبکہ سا میں کیا ہوتا ہے، تھا دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کر کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم مثلا اس کا خیال نہ کریں، سواد، سین، تا کا جو 3 نقطے جس کے اوپر دیے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا، ایک ہی لفظ لگے گا اور یہ صحیح نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان حروف کو ہم ایسے ادا کریں کہ ہر حرف اپنی جگہ پر خارج ہو، ورنہ جیسے معمولاً ذوات میں، دال میں، زا میں فرق نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تا میں، با میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کم از کم جو اساتذہ تجوید پڑھاتے ہیں عربی کے، جو قرآن کے، اس کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان سے پڑھنا چاہیے اور ان سے اپنے تلفظ کو صحیح کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ سین، سواد یا جو ہے تا یہ ایک جیسے نہ نکلیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا فرق جو ہے ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ قرأت میں حسن تجوید کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب حسن تجوید یعنی ایک سر کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ ہم قرأت کریں جیسے قاری قرآن پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، فقط جو ہے حروف کو اپنی جگہ سے ادا کریں اور صحیح قواعد کی رعایت کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر حمد اور سورہ کے کسی ایک کلمے کو نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر کسی حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف کہے، مثلا واد کی جگہ زا کہے، یا کلمات کے زیر و زبر کو تبدیل کر دے یا تشدید نہ کہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، نہ جاننے کی صورت میں بھی، اور یا جو ہے وہ جان بوجھ کر اگر ایسا کوئی کام کرے کہ ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ رکھیں یا زیر زبر کو تبدیل کر دیں، مثلا فرق کریں کہ الحمد کی جگہ الحمدہ کہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ کہیں گے تو صحیح ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر ہم کہیں الحمدللہ ہے، زیر زبر کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ پھر نماز سے باطل ہو جائے گی۔ یا تشدید نہ کہیں کسی جگہ، ایاک، اب ایاک کی جگہ ایاک کہیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد، صحیح نہیں، ایاک نعبد، تشدید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے قرأت کرے، جو اس کے حرکات ہیں، کلمات کی قرأت میں جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، مثلا لم یلد ولم یولد کی جگہ لم یولد پڑھتا ہے، یعنی لام کو زبر کے بجائے زیر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے نیچے، اگر آمدن کرتا ہے یا جاہل مکسر ہے، یعنی سیکھنے کی قدرت رکھتا تھا اور اس نے نہیں سیکھا، تو اس کی نماز باطل ہے، ورنہ صحیح ہے، یعنی اگر آمدن نہیں کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، اور مقصر بھی نہیں تھا، جاہل مقصر نہیں ہے، یعنی اس میں بیچارہ سیکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ البتہ اگر گزشتہ نمازوں کو مذکورہ صورت میں اس اعتماد کے ساتھ پڑھا ہو کہ صحیح ہے، تو پھر اس قضا اور دوبارہ انجام دہی واجب نہیں ہے، یعنی مثلا پہلے بھی اسی طریقے سے پڑھتا آ رہا ہے کہ لم یولد کی جگہ پہ لم یولد پڑھتے آیا ہے، لم یلد ولم یولد پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، تو اگر فرض کریں جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا
اور اس کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا تو اس کی کہتے ہیں نماز صحیح ہے، اس کو دوبارہ قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ آیت شریفہ مالک یوم الدین، یہ لام کے اوپر جو فتح یہ غلط ہے، اصل لفظ ہے مالی، لے لام کے اوپر کسرہ ہے، زیر ہے۔ مالکی یوم الدین میں مالکی بھی پڑھا گیا، یعنی الف کے بغیر بھی پڑھا گیا، مالک کی جگہ مالکی یوم الدین بھی پڑھا گیا، کہتے ہیں یہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی مالک کی جگہ مالکی یوم الدین پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور احتیاطاً کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم اس مسئلے کی طرف کہ قرأت میں ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی آیت کو بعد والی آیت سے ملائیں تو آیت کی آخری حرکت کو ظاہر کرے۔ مثلا اگر مالک یوم الدین کہے اور آیت کے آخری جو نون کو ساکن کرے اور فوراً کہے یا نعبد و ایاک نستعین تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کہ مالک یوم الدین، نون پر کوئی اعراب نہ دیں، کوئی حرکت نہ دیں، اور فوراً اس کے بعد پھر کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وصل پہ سکون کہا جاتا ہے، یعنی اسے وصل پہ سکون کہا جاتا ہے۔ مثلا مالک یوم الدین نون کہہ کے فوراً آپ آگے پڑھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، وصل پہ سکون کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کلمات میں بھی جن سے آیت تشکیل پاتی ہے، اگرچہ آخری مورد میں احتیاط یہ ہے کہ وصل پہ سکون نہ کرے، یعنی جو آخری آیت ہو اس میں جو ہے وہ وصل پہ سکون والا کام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی طرح ان کلمات میں بھی ہے جن سے آیت تشکیل پاتی ہے، اگرچہ آخری مورد میں احتیاط یہ ہے کہ وصل پہ سکون نہ کرے، اور اسے وصل پہ ظاہراً یہ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آیت مثلا ایک آیت ہے چند کلمات سے تشکیل پا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، وصل پہ سکون نہ کریں بلکہ اس کے اعراب ظاہر کرتے ہوئے آیت کو پورا کریں۔ اس کے بعد پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نمازی غیر المغضوب علیہم پڑھتے وقت فوری عطف کے بغیر، یعنی رکے نہیں اور بغیر وقت یعنی عطف کے بغیر وقف کرے، یعنی رک جائے تھوڑا، یعنی غیر المغضوب علیہم رک گیا اور پھر کہے ولضالین پڑھے، تو اگر وقف اور واصلہ اتنا ہو کہ جملے وحدت جملے میں کوئی خلل نہ پڑے، باقی یہاں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے خلل پڑے تو اس کو جو ہے وہ تصحیح کریں، اس کی لکھ دیں خلل کے بعد لکھ دیں نہ پڑے، یعنی اگر اتنا جو ہے فاصلہ اور وقف نہ ہو ان دونوں کے درمیان کہ ہم کہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، ان کے ایک ہونے کو، ان کی وحدت کو ختم کر دے تو اس سے پھر کیا ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وحدت ختم نہیں ہوتی، آپس میں ایک ہی آیت شمار ہوتی ہے اور ایک ہی آپ کی جو ہے سورہ شمار ہوتا ہے تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم تھوڑا رکے، پھر کہا ولضالین، تو یعنی اس سے یعنی اتنا رکنا چاہیے، اتنا وقت کرنا چاہیے کہ آپ کی جو وہ آیت کے درمیان میں جو وحدت ہے، ایک پن ہے، وہ ٹوٹے نہ، جو ایک سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے، وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اگر زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے اور اس کی عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کو ختم کرنے کے بعد شک کرے کہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ آیت کو ختم کرنے کے بعد، سورہ نہیں آیت، ایک آیت ہم نے پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد اگلے ہم حصے میں ہیں اور وہاں شک کر رہے ہیں کہ میں نے پہلی والی آیت صحیح پڑھی ہے یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر اسی طرح کسی آیت کے جملے کو ختم کرے اور پھر اس کے صحیح ہونے کے بارے میں شک کرے کہ مثلا ایاک نعبد کے بعد شک کرے کہ اس کو صحیح ادا کیا ہے یا نہیں، اس طریقے سے۔ البتہ ان تمام صورتوں میں جہاں صحیح ادا کرنے کے بارے میں شک ہو، اگر احتیاطاً دوبارہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ذمہ داری تو یہی ہے کہ اگر شک کرتا ہے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی تو شک کی پرواہ نہیں کرنی اس کو پڑھنے کے بعد، لیکن کہتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ انسان کیا کرے، اس کو دوبارہ پڑھے، اور دوبارہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں کہ حمد اور سورت یا تسبیحات کی قرأت کے وقت بدن کو سکون اور آرام کی حالت میں ہونا چاہیے، اگر چاہے کہ تھوڑا آگے یا پیچھے جائے یا بدن کو سیدھی اور الٹی طرف حرکت دے تو جو ذکر پڑھ رہا ہے اس کو حرکت کے وقت روک دے۔ یہ پہلے بھی گزرا ہے مسئلہ
کہ جب ہم کسی سورہ کی یا تسبیحات اربع یا ہم کی قرأت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، جیسے نماز کی حالت میں ہوتا ہے نا کہ فرض کریں کہ پہلے ہم کھلے کھڑے ہوئے تھے جماعت کے اندر، تو ایک اور شخص آ گیا ہمارے بیچ میں تھوڑی سی جگہ دیکھ کر، تو ابھی تھوڑا بہت ہلنا پڑتا ہے، تھوڑی جگہ بنانی پڑتی ہے اس کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، جب اس کے لیے جگہ بنائیں اور تھوڑا ہم حرکت میں آئیں، آگے پیچھے ہوں، تو تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، جب حرکت کریں تو ذکر کو روک دینا چاہیے، پھر ہم جو ہے آگے پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آداب قرأت کو ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آداب قرأت میں سے پہلے جو ہے ذکر کرتے ہیں مستحبات قرأت کو. مستحبات قرأت کو کچھ انہوں نے بیان کیے، تقریباً 8 سے 9 مستحبات ذکر کیے ہیں. پہلا جو ہے مستحب کیا ہے قرأت کے اندر، کہ پہلی رکعت میں ہم سے پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے شیطان رجیم سے، اللہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے. اس کو نکالا گیا تھا. اب یہاں جو ہے وہ پہلا مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں ہم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اس کے بعد دوسرا مستحب کیا ہے کہ ظہر و عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں، ظہر و عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھے کہے. کیونکہ ہم نے تو یہ بیان کیا نا کہ ان دو نمازوں میں ظہر اور عصر میں ہمیں کیا کرنی ہے، قرأت کم آواز میں، دھیمی آواز میں کرنی ہے، یعنی اخفاء کے ساتھ قرأت کرنی ہے، بلند آواز میں نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں قرأت تو آپ چلیں ہلکی آواز میں کریں گے، لیکن آپ کو بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھنا ہے. تیسرا مستحب کیا ہے، ہم تو سورہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. انسان ایسے نہیں کہ جلدی بالکل جیسے ٹرین چھوٹنے والی ہو اور انسان اسپیڈ کے ساتھ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح نہیں، بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. مستحب یہ ہے کہ انسان آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ان کی تلاوت کرے، قرأت کرے، نہ کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھگائے. کہ جس طریقے سے معمولاً جب مسافر ہوتے ہیں اور کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ ٹرین کچھ وقت کے لیے کھڑی ہوئی، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں باہر، تو اتنی اسپیڈ میں نماز پڑھی جاتی ہے جیسے کہ اگر ان سے ٹرین چھوٹی جائے گی. تو نہیں، دھیرے دھیرے پڑھنا ہے ہم کچھ تو بالکل آرام سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھا مستحب کہ ہر آیت کے آخر میں وقف کرے، یعنی اس کو بعد والی آیت سے متصل نہ کرے. مثلا فرض کریں اس طرح پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہیں ملاتا نہ جائے، تھوڑا وقت پڑتا جائے ہر آیت کے آخر میں. اس کے بعد جو مستحب ہے کہتے ہیں ہم سورہ پڑھتے وقت آیات کی معنی کی طرف توجہ دیں. ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کی معنی یاد کرنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کیا معنی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا کیا معنی ہے. یہ ساری معنی ہمیں آنی چاہیے تاکہ انسان معرفت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اس کو جو ہے ان کلمات کا معنی پتہ ہو. اگر ایسے ہی نہیں کہ طوطے کی طرف اگر ہم جو ہے وہ بس بیان کرتے جائیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد جو مستحب ہے قرأت کے اندر، مستحبات قرأت میں سے وہ یہ کہ سورہ حمد کی قرأت کے بعد چاہے افرادہ ہو، چاہے جماعت، چاہے امام ہو، چاہے ماموم، جو بھی ہو، سورہ حمد کی قرأت کے بعد انسان کو کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. سب کو، چاہے معموم ہو، امام ہو، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، الحمد کے بعد مستحب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کرنا چاہیے. اور سورہ قل هو اللہ کے بعد 1 یا 2 یا 3 مرتبہ کہے فذلک اللہ ربی، کیونکہ سورہ توحید میں قل هو اللہ میں ہم خدا کی معرفت کو، خدا کی پہچان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو بیان کر رہے ہیں. خدا کیا ہے، خدا احد ہے، خدا صمد ہے، خدا نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ خدا کا کوئی کفر ہے، نہ کوئی شریک ہے. تو یہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے، فذلک اللہ ربی، یعنی کیا ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے میرا رب، اللہ میرا رب اسی طریقے سے ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن توحید کے اندر بیان ہوا اسی طریقے سے، اس کا مطلب.
تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، یعنی سورہ قل اللہ کے بعد فذلک اللہ ربی کہنا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ ہوں، بات کریں امام پیچھے اس کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو امام کو کیا کرنا چاہیے؟ پیش امام کو وہ کہے کذالک اللہ ربنا، کہ ہمارا رب اسی طریقے سے۔ جب سارے خاموش ہیں، قرات یہ کر رہے ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے کذالک اللہ ربنا۔ کلاس چل رہی ہے، کہیں نہ جائیں، ابھی ہے وقت ہے، ابھی 10 منٹ ہیں، صحیح ہے؟ اسلام حسین صاحب ابھی ہے، شان اوکے صاحب، سر۔ اور اسی طریقے سے ابھی کنیکٹ ہو رہے ہیں اکبر صاحب، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا وہ کہاں ہے، دوسرے دوستان کہاں ہیں؟ شان صاحب آپ کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہے کا منتظر مہدی، وہ کہاں ہے؟ حسنین ادھر بھی آ گئے، یہ جو دوست ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے گھر پہ نہیں، وہ اپنے گھر پہ کلاس لے رہے ہیں۔ اچھا آپ کے گھر نہیں ہوتے، چلیں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہی دن آئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے ہمارے گھر پہ، وہ اپنے گھر پہ ہی دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، شاید آج نہیں آئے، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کے بعد استغفار کرے، مثلا کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہے اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے گا تسبیحات اربع کے بعد۔ جو ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہیں، اس کے بعد ہمیں کہنا پڑے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا اللہم اغفر لی کہیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ قرات کے احکام ختم ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں رکوع کے احکام اور رکوع کی معنی۔ رکوع اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رکوع کیا ہوتا ہے۔ رکوع یعنی اتنا جھکے انسان کہ اس کے ہاتھ جو ہے اس کے گھٹنوں پر آ جائیں، اور معمولاً یہ تو سب کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رکوع کرتا نہیں ہے۔ اتنا ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو، اور خود بھی پڑھی ہے، تو ظاہراً یہ واضح مسئلے ہیں، اس کو جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں، اتنا رکوع میں کوئی مشکل مسئلے نہیں ہیں۔ ہر رکعت میں قرات کے بعد رکوع واجب ہے، اور رکوع یعنی اس قدر جھکنا کہ ہاتھوں کو زانوں پر رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر رکوع کی حد تک پہنچے اور بدن کے ساکن ہونے کے بعد سر اٹھائے اور دوسری دفعہ رکوع کے ارادے سے جھکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 چیزیں رکن شمار ہوتی ہیں، اور ان رکن کو ہم جان بوجھ کر یا بھولے سے اگر زیادہ کر دیں یا کم کر دیں تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رکوع جو ہے وہ کیا ہے؟ رکن ہے، یعنی واجبات نماز میں سے ہیں، ضروری ہے پڑھنا لیکن رکن ہے۔ اور رکن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ کر دیں تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک رکوع کیا ہے اور سر اٹھایا اور دوسری دفعہ رکوع کے ارادے سے جھکیں تو اس کی نماز پھر باطل ہو جائے گی، یعنی دوبارہ ہمیں رکوع نہیں کرنا۔ خود بریک میں بتا رہے ہیں کیونکہ رکوع رکن کی ہے اور اس کی زیادتی نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی تکرار رکوع کو جان بوجھ کر یا بھولے سے نہ کریں۔ اگر بھولے سے بھی اگر آپ کو رکوع اور ریپیٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب واجبات رکوع کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھوں کو زانوں پر رکھ سکے، یہ واجبات میں سے ہیں۔ ذکر یعنی ذکر کیا جائے رکوع کے اندر واجب ہے۔ رکوع کا ذکر کہتے وقت بدن کا ساکن ہونا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، رکوع کے بعد بدن کا ساکن ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ واجبات رکوع میں سے ہیں۔ اچھا رکوع کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کا ذکر ہوتا ہے۔ اور سجدے کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی نہیں اس کو رکوع کا الٹا، ذکر ہوتا ہے سبحان ربی ہاں العظیم و الٹا بحمدہ۔ کہہ گیا ہوں کہ سجدے کا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے کیا گیا تھا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ رکوع میں پڑھنا پڑتا ہے، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ سجدے میں کہنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے؟ جی جی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھوں کو زانوں پر رکھ سکے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ مسائل بتا رہے ہیں کہ ہر رکعت میں قرات کے بعد اس قدر جھکے کہ ہاتھوں کو زانوں پر رکھ سکے،
اور اگر انگلیوں کے سروں کو بھی زانوں تک پہنچائے کافی ہے. بس اگر ہاتھ نہیں پہنچتا انسان کا اور انگلیاں پہنچا دیتا ہے تو انگلیوں کو پہنچانا بھی کافی ہے. ہاتھ کا اگر ہاتھ نہیں پہنچتا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو زانوں پر رکھیں. احتیاط واجب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں ہاتھوں کو زانوں پر رکھیں. پھر آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ رکوع کے ارادے سے جھکے، یعنی جب بھی ہم رکوع کے ارادے سے جھکیں، بس اگر کسی اور ارادے سے مثلا کسی جانور کو مارنے، مثلا کوئی آگے کھٹمل آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، یا جو ہے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے جھکے تو وہ رکوع شمار نہیں ہوگا، بلکہ کھڑا ہو اور دوبارہ رکوع کے لیے جھکے. اور اس عمل کی وجہ سے رکن زیادہ نہیں ہوا ہے اور نماز باطل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جو جھکا ہے وہ رکوع کی نیت سے نہیں جھکا، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے یا کسی چیز کو مارنے کے لیے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اس کو رکوع کرنا پڑے گا، رکوع کی نیت سے اس کو جانا پڑے گا دوبارہ. تو اس سے کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرض کریں کوئی کھٹمل آ گیا، کوئی چیز آ گئی اور آپ نے جو ہے اس کو، یا بچہ آ گیا بچے کو ہٹا رہے ہیں، شیطانی کر رہا ہے، تو آپ جھکے ہیں تھوڑا، تو اس سے آپ کی نماز جو ہے باطل نہیں ہوتی، لیکن رکوع کرنا ہوگا، رکوع کی نیت سے آپ کو دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا. آخر میں بیان کرتے ہیں کہ جو بیٹھ کر رکوع کر رہا ہے اس کے لیے اتنا جھکنا کافی ہے کہ اس کا چہرہ زانوں کے مقابل آ جائے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو آپ نے معمولاً دیکھا ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اتنا اپنے آپ کو جھکائیں، زانوں تک لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ اس کا رکوع ہو سکے. ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل نزدیک لے کر آئیں زانوں کو. یہ تھے رکوع کے مسائل. اس کے بعد جو ہے واجبات نماز سجدہ، یعنی نماز کے واجبات میں سے کیا ہے؟ سجدہ ہے. سجدے کے بھی کچھ احکام انہوں نے بیان کیے ہیں. ہم 93 صفحے تک پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں تک ٹائم ہے، ابھی 35 ہوئے ہیں، 5 منٹ میں وہاں تک انشاءاللہ، 5-10 منٹ میں وہاں تک پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں کہ سجدے کا معنی اور حکم. تھک تو نہیں گئے اکبر صاحب؟ اکبر صاحب تھکے نہیں ہے نا؟ گردن سے ہلائیں، ایسے کریں. نہیں تھکے. حسنین صاحب آپ تھکے ہیں؟ نہیں تھکے. چلیں یار، اچھا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ وائٹ بھی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں. سید منتظر تو سائے میں چھپ کے چلے گئے ہیں، کیا اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لائٹ نہیں ہے کیا منتظر صاحب؟ صحیح ہے، صحیح ہے، بیٹھے رہے، مسئلہ نہیں ہے. لائٹ کی بچت کریں، بل کم آئے. بس یہ آخری مسئلے ہیں، 93 تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سجدے کا معنی اور حکم. کہتے ہیں ہر نمازی پر واجب ہے کہ ہر نماز میں خواہ واجب ہو یا مستحب، رکوع کے بعد 2 سجدے بجا لیں. یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہیں، کیونکہ آپ لوگ نماز پڑھتے آئے ہیں، ان مسائل سے ہمیں اتنا جو ہے وہ پتہ ہے، واقف ہے اچھی طریقے سے، اس لیے میں اس کو جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہوں. اور سجدے سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیشانی خوشی اور خضوع کے ساتھ زمین پر رکھے. ہر رکعت میں 2 سجدے رکن ہیں، یعنی 2 سجدے آپس میں مل کر رکن بنتے ہیں، ایک سجدہ رکن نہیں بنتا، یہ یاد رکھیے گا. تو اس لیے ہم کسی ایک سجدے کو بڑھا دیں، 3 سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھولے سے، یا ایک جو ہے وہ فرض کریں کہ ہاں بڑھا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے نماز ہماری صحیح ہوتی ہے بھولے سے. لیکن جان بوجھ کر اگر بڑھائیں گے، کم کریں گے، 3 سجدے کریں گے، یا جو ہے وہ 3 سجدے بڑھا دیں یا کم ایک کرتے ہیں سجدہ، تو اس سے نماز جو ہے وہ جان بوجھ کر رکھیں گے تو باطل ہو جاتی ہے. ہر رکعت میں 2 سجدے رکن ہیں، یعنی اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے دونوں کو چھوڑ دیں یا 2 سجدوں کا اضافہ کر دیں، یعنی 4 سجدے کریں، تو نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح اگر جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دیں پھر بھی نماز باطل ہے. لیکن بھولے سے ایک سجدہ کم، یعنی 2 کی جگہ 1 پڑھیں سجدہ، یا 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ نماز باطل نہیں ہوتی بھولے سے. کیونکہ ایک چیز بڑھائیں گے، ایک سجدہ بڑھائیں گے تو وہ رکن نہیں ہے، 2 سجدے مل کر رکن بنتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو ایسے نہیں کہیں آپ یہ سوچیں کہ سجدہ رکن ہے تو بس اگر 3 کر دیے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا اگر بھولے سے 3 پڑھ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا ایک سجدہ کر لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہاں اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر واجبات سجدہ بیان کر رہے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی، جیسے ابھی ذکر کرتے ہوئے مجھے آگے پیچھے ہو گیا تھا رکوع کا اور سجدے کا ذکر. کبھی کبھار ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو تکرار کرنا ضروری ہوتا ہے.
پسند واجبات سجدہ، بدن کے ساتھ اعضاء زمین پر لگانا، یہ واجبات میں سے، یہ نیچے بیان کریں گے، ہم ابھی سے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں کہ جو زمین پر لگانا ضروری ہیں؟ پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یہ ہو گئے 3، اور دونوں گھٹنوں کے سرے یہ ہو گئے 5، اور پھر دونوں پاؤں کے انگوٹھے یہ ہو گئے 7۔ تو یہ 7 چیزیں ہماری کیا لگنی چاہیے؟ زمین پر لگنی چاہیے سجدے کے دوران، ٹھیک ہے؟ بڑی اچھی ٹوپی پہنی ہے شان صاحب، ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا واجبات سجدے میں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ذکر سجدہ پڑھنا، یعنی آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد تیسرا واجبات کیا ہے؟ ذکر سجدے کے دوران جسم کو پرسکون رکھنا۔ آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کا سکون میں ہو، ایسے نہیں کہ حرکتیں کر رہے ہوں۔ یہ تو معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دوستان آپس میں، تو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو اپنے پورے بدن کو ہلاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کا جو ہے وہ سجدے میں بدن کیا ہو؟ ساکن ہو۔ اس کے بعد 7واں اعضاء دوران ذکر زمین پر رکھنا، ٹھیک ہے؟ 7واں اعضاء دوران ذکر زمین پر رکھنا، یعنی ساتواں غلط پڑھا ہوں، ساتوں، ہاں، یعنی جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو 7 اعضاء آپ کے زمین پر رہنا چاہیے جب کسی کے پاس ہوں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر 5واں کیا ہے واجبات سجدہ میں سے؟ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان سر اٹھانا اور پھر دوبارہ رکھنا۔ ظاہر بات ہے 2 سجدے تب بھی ہوں گے کہ ایک سجدے میں گئے اور دوبارہ اٹھایا سر، پھر بیٹھے اور پھر سجدے میں گئے۔ چھٹا کیا ہے؟ سجدے کی جگہ کا ہموار ہونا، البتہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ فرق نہ ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ سجدہ جہاں کر رہے ہیں تو زیادہ 4 انگلی سے زیادہ بھی نہ ہو، نیچے بھی نہ ہو، اور زمین ہموار ہو۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں جس جگہ، جس خاک شفا پر، جس جگہ پہ بھی، وہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ 8واں کیا ہے؟ پیشانی اور سجدے گاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہونا۔ اب ایسے نہیں کہ آپ نے سجدے گاہ رکھی ہے، سجدے گاہ اور کرتے ہوئے سے آپ کے بال آگے آ گئے۔ اب میرے بال بڑے ہیں تو مجھے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھوں تو یہ میرے بال درمیان میں نہ آئے۔ آپ کے تو ماشاءاللہ چھوٹے ہیں شان صاحب۔ وہ ایک دوسرے آتے تھے، میرے خیال میں کیا نام تھا ان کا، ذہن میں نہیں ہے، ان کے بعد بہت بڑے ہیں، تو اسی طریقے وہ ماشاءاللہ شان صاحب آپ کے بھی بڑے ہیں، آپ کے بھی بڑے ہیں، ہاں دیکھو یہ سب کے بڑے ہیں، فقط جو ہے وہ عبدال صاحب کو چھوڑ کر، ہاں ان کے بڑے ہیں اسلام کے بھی۔ تو سجدہ کرتے ہوئے کوشش کریے کہ یہ بال آگے آ کے نہ آئے، ایسے نہیں کہ بال آپ کی پیشانی اور سجدے گاہ کے درمیان میں فاصلہ بن جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب فرض کریں کہ ایک پلاسٹک کے اندر خاک شفا رکھی ہوئی ہے، سجدے گاہ رکھی ہوئی ہے، اور اس پلاسٹک کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں، نہیں، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے سجدے والی جگہ پر۔ 9واں جو واجبات میں سے کیا ہے؟ پیشانی کو ایسی جگہ پر رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو مثلا آگے جا کے ہم بیان کریں گے کن کن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو ایسی چیزوں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے جو صحیح ہے، جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو۔ اور آخری کیا ہے واجب؟ احتیاط واجب کی بنا پر 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، تشہد نہ پڑھنا ہو، یعنی انسان 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر اٹھے۔ معمولاً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جلدی جلدی سجدہ کے فوراً اٹھ گئے، نہیں ایسا نہیں، تھوڑا لمحہ بیٹھیں پھر اٹھے، اگرچہ ہم تشہد نہ بھی پڑھ رہے ہوں پھر بھی انسان کو تھوڑا رکنا چاہیے۔ تو بدن کے 7 اعضاء بھی بیان ہو گئے، تو انشاءاللہ جو ہے آپ اپنی اٹینڈنس کی جو ہے وہ بیٹھ دیں، نام اور رول نمبر، انشاءاللہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ قابل توجہ مسائل سے پڑھیں گے، آرام آرام سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں، دہرائیں، یاد کریں، اور اپنا بھی جو ہے وہ نام اور اٹینڈنس جو ہے اس کے لیے رول نمبر بھیج دیں۔ وہاں سے دعا اور فاروق صاحب کیا حال ہے؟ جی تبھی تو بول پا رہا ہوں، ورنہ تو دعوت صاحب کہاں چھوڑتے ہیں ہمیں۔ اس کو بھی آپ خود ہی بند کر دیں گے جب تک اٹینڈنس لگا نہیں ہے، ٹائم تو بہت ہے، جانا چاہیے۔
भाई का कह दिया मैंने।